میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو، یعنی میرا زاویہ۔ قیامت کی گھڑی تھی وہ گھڑی جب پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر سکردو میں جمعہ کے دن لائن مین بجلی کا کرنٹ لگنے سے اپنی جان گنوا بیٹھا۔ سال کے 12 مہینے ہر قسم کے موسم میں بجلی کے ملازمین اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ کل سکردو میں ہونے والے مظاہرے سے تقریریں کرتے ہوئے لوگوں نے کہی۔ یوں تو مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی قابض حکمرانوں کی نظر میں میری عوام کی زندگی کی قیمت ایک مچھر کے برابر ہے، لیکن میرے لیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے ہر شخص کی زندگی یقیناً بیش قیمت ہے۔ میرے لوگ ہر روز مرتے ہیں، کوئی کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار جاتا ہے تو کوئی سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے موٹر کاروں اور بسوں کے گہری کھائیوں میں گرنے سے اپنی زندگی کا سفر وقت سے پہلے ختم کرنے پر مجبور ہے۔ کوئی زہریلا آٹا کھا کر اور کوئی لوڈ شیڈنگ میں سردی سے ٹھٹر ٹھٹر کر دھیرے دھیرے مر رہا ہے، تو کوئی جنگلات ہونے کے باوجود سردی میں جلانے کے لیے لکڑی بلیک میں خریدنے کی اہلیت نہ رکھنے کی وجہ سے مر رہا ہے۔ کسی بھی قوم کو غلام بنانے کے لیے دو ہی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، ایک خوف کا اور دوسرا حوصلہ شکنی کا۔ یہی کچھ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں میرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شیڈیول 4 اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور پاکستانی قابض فوج کے ذریعے مسلسل میری عوام پر خوف کا عالم طاری کیا گیا اور حوصلہ شکنی کے لیے ہمارے بنیادی انسانی حقوق کا قلع قمع کیا گیا۔ میرے گلگت بلتستان کے گلیشیئرز سے بہنے والا پانی دریائے سندھ کی ماں ہے، لیکن اس ماں کے بچے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ دریاؤں کے پانی کو روک کر بجلی گھر بنائے گئے، لیکن میری قوم اندھیروں میں جی رہی ہے۔ میری دھرتی کا سینہ سی پیک کی سڑکوں سے داغا گیا، لیکن میری عوام سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے گہری کھائیوں میں گر کر مر رہی ہے۔ میرے لوگوں پر جمہوریت کے نام پر قانون ساز اسمبلی بنائی گئی، لیکن وہ گلگت بلتستان کے لیے ایک قانون بنانے کا اختیار بھی نہیں رکھتی۔ کراچی سے پشاور اور افغانستان سے ایران اور ترکی تک میرے نوجوان روزگار کی تلاش میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں، لیکن میرے پہاڑوں سے خزانے لوٹ کر پنجابی حکمرانوں نے اپنی تجوریاں نہ صرف پاکستان میں بلکہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی بھر لی ہیں، لیکن میری عوام بھوک سے مر رہی ہے۔ غرضہ کے خوف اور حوصلہ شکنی کے ہتھیاروں سے ہمیں غلام بنائے رکھا ہے، اور اس پر ظلم یہ کہ ہمارے آقا کو ہمارا نجات دہندہ اور اس کے نظریاتی پروپیگنڈا کو میری قوم کے ذہن پر افیم کے دھوئیں کے بادل بنا کر مدہوش کر دیا گیا ہے۔ شاید لائن مین کے لیے وہ گھڑی قیامت کی گھڑی تھی جب وہ کھمبے پر چڑھ کر کام کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے مر گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری گلگت بلتستانی قوم کے لیے تو ہر گھڑی قیامت کی گھڑی ہے۔